سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حسين فاعرفوه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلى عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ آج کی یہ رات 28 رجب المرجب کی رات ہے. آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں مولا حسین نے مدینہ کو چھوڑا ہے. آج کی رات وہ رات ہے جس میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی والدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر سے رخصت کی ہے. آج کی رات وہ رات ہے جس میں امام حسین اپنے تمام اصحاب و انصار کے ساتھ اب مدینہ کو چھوڑ کر کربلا کو آباد کرنے آ رہے ہیں. میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، کیا وجہ ہوئی کہ امام حسین آج مدینہ کو چھوڑ رہے ہیں؟ یہ وہ مدینہ ہے جہاں پہ پیغمبر گرامی اسلام نے حکومتیں کی ہے، جہاں سے اسلام نے پروان چڑھا ہے، جہاں سے دین کا پیام پورے عالم بشریت ہو گیا ہے. یہ وہ شہر مدینہ ہے جہاں سے شریعت، جہاں سے قانون، جہاں سے قرآن کا پیام پورے عالم بشریت کو پہنچی ہے. اور ایک طرف امام حسین نے بچپنا اسی مدینے میں گزارا ہے، یہی بڑے پلے مدینے کی گلیوں میں. صلوات پڑھتے محمد آگے تشریف لائے، آگے تشریف لائے. آگے آ جائیے سب اور آگے آئیے. صلوات پڑھتے محمد. تو اس مدینے میں امام حسین بڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ انہوں نے اپنے بچپنا گزارا ہے، اپنے لڑکپن گزارے ہیں، اپنی جوانی گزاری ہے. اب امام حسین اپنے اصحاب و انصار کو لے کر، خاندان کو لے کر مدینے کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آج پوری عالم بشریت سے، امت مسلمہ سے ہم اور آپ آج ان فرش آزاد کو بچھا کر یہی تو سوال کر رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ کیا ہوا تھا سن 60 ہجری میں کہ جس کے بنا پر امام حسین اپنے تمام اہل بیت 6 ماہ کے بچے سے لے کر کڑیل جوان علی اکبر کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مدینے والوں کو پتا نہیں کہ رسول اللہ امام حسین کو اپنے کاندھے پر بٹھائے پورے مدینے والوں سے کہتے تھے ھذا حسین فاعرفوہ، دیکھو یہ حسین ہے، اسے پہچانو. نبی مجمع میں، اکیلے میں، تنہائی میں، ہر جگہ امام حسین کو لوگوں کی تک امام حسین کی شخصیت کو، امام حسین کے مقام و منزلت کو پہنچا رہے ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ من احب الحسن والحسین فقط احبنی، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے. ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے حسن اور حسین سے دشمنی کی ہے اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے. کیا یہ سب مدینے والے نہیں سن رہے تھے؟ یہ سب کس کے لیے پیغمبر گرامی اسلام سنا رہے تھے؟ یہ انہی مدینے والوں کو تو سنا رہے تھے جہاں سے آج امام حسین
اس مدینے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ وہ مدینہ ہے جہاں پہ رسول اللہ نے بارہا لوگوں سے کہا کہ کبھی نماز کی حالت میں ہو تو امام حسین اگر رسول اللہ کے پشت پر آ گئے تو اس سجدے کو ہی طولانی کر دیں. جہاں پہ مدینے والے دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کہیں پہ گرے یا امام حسین کی رونے کی آواز آئی تو رسول اللہ منبر کو چھوڑ کر امام حسین کو سنبھالنے جا رہے ہیں. یہ تمام رسول اللہ کے افعال، اعمال، اقوال پورے مدینے والے سن رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ امام حسین کا مقام رسول اللہ کے دل. حسین شہر رسول اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو یہ کہ امام حسین اور امام حسین کی فضیلت کے لیے رسول اللہ نے کون کون سے احادیث سنائے کہ ایک دفعہ فرماتے من احب الحسین احب اللہ من احب الحسین، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین سے محبت کرتا ہے. آج ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہو کے آتے ہیں، ان فرش اعضاء کو بچھاتے ہیں، اپنے جوانوں کو بلاتے ہیں، اپنے بزرگوں کو بلاتے ہیں، شعراء شعر پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، نوحہ خوان نوحہ پڑھتے ہیں اور پوری عالم بشریت کو فریاد کر کے سناتے ہیں. کوئی شعر کی صورت میں، کوئی نثر کی صورت میں، کوئی خطابت کی صورت میں عالم بشریت سے سوال کرنا چاہتے ہیں وہ نبی جس نے حسین کے لیے وہ مقام، وہ اسٹیٹس بیان کیا تھا. تو آج امام حسین کیوں اس مقام کو، کیوں اس مدینے کو، کیوں اس شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، کہ دیکھو یہ حسین ہدایت کی چراغ ہے، یہ حسین کشتی نجات ہے. یہ تو صرف اگر ہم اور آپ کہیں کہ دنیا والوں نے نہیں سنی ہو، لیکن مدینے والوں سے تو یہ توقع نہیں کہہ سکتے نا کہ رسول اللہ نے انہی لوگوں کے درمیان تو یہ بات کہی تھی کہ دیکھو حسین کے مقام کو پہچانو. کہیں پہ بھی جب میرے بعد تمہیں کوئی پریشانی ہو، تمہیں ہدایت چاہیے ہو، تمہیں نجات چاہیے ہو تو کہیں اور مت جانا، در حسین پہ آ جانا. بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، در بدر پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حسین ہے جو ہدایت کے چراغ بھی ہے، یہ حسین ہے جو نجات کی کشتی بھی ہے. تو یہ سب رسول اللہ مدینے والوں کو سنا رہے ہیں. ہم اور آپ کہیں چلو اس دوران روایتیں تحریف ہو گئی ہوگی، مدینے کے جوان راوی تابعین سب کو پتہ نہیں چلا ہوگا. تو قرآن کی آیت تو موجود ہے، قرآن کی آیت تو آج بھی موجود ہے. رسول اللہ سے نہیں سنی ہو تب سے قرآن میں تو موجود ہے. قرآن کی آیت چلا چلا کر تمام عالم بشریت کو سے یہ سوال کر رہی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ یا رسول اللہ آپ امت سے کہہ دیجئے، مسلمانوں سے کہہ دیجئے یا پوری عالم بشریت سے کہہ دیجئے جہاں تک آپ کو یہ میسج جائے کہ دیکھو میں اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا. تمام انسانوں سے جو آج سن 21ویں صدی میں پڑھ رہا ہے اس سے بھی یہی پوچھ رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نبی کا نواسہ وطن چھوڑ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نبی کی نواسیاں نانا کے روزے سے جدا ہو رہی ہیں؟ پوچھ رہی نا یہ آیتیں. نبی نے اس پیام اسلام کو، اس میسج کو پہنچانے میں کافی مشقتیں برداشت کی، لوگوں کے آزار برداشت کیا. لوگوں نے مجنون کہا، لوگوں نے ساحر کہا، لوگوں نے جادوگر کہا، لوگوں نے کوڑے پھینکے، ہر طرح سے نبی کو ستایا. وہ رحمت للعالمین خود فرماتے ہیں کہ ما اوذی النبی کما اوذیت، جس طرح میری امت نے مجھے ستایا ویسے کسی نبی کو کسی امت نے نہیں ستایا. لیکن وہ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ امت سے کہنے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دیکھو میں کچھ نہیں چاہتا اجر رسالت مگر یہ کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤں. محبت اور مودت دو لفظ ہیں. محبت ہم اور آپ کہیں ہمیں فلاں صاحب سے محبت ہے، یعنی ان کے بنسبت میرے دل میں نفرت نہیں ہے، ہاں مجھے اس سے محبت ہے. لیکن مودت اس سے بڑھ کر ہے. مودت آپ کے دل میں ان کی محبت بھی ہے اور آپ کو ان کے سارے کارنامے پسند بھی ہے. یعنی ان کے اقوال،
ان کے افعال، ان کی ساری باتیں آپ اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں کہ مجھے ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہے، یہ مودت ہے۔ تو نبی کے لیے خدا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو یا رسول آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُحَبَّةَ لِلْقُرْبَى، کہ میرے قرابت داروں سے صرف دلوں میں محبت رکھے، یہ نہیں، بلکہ مودۃ فی القربى، کہ تم لوگ دلوں میں محبت بھی رکھو اور عملاً ان کی زندگی پر، نقش قدم پر چل کر ثابت بھی کرو۔ تو یہ روایتیں کیا مدینے والوں نے نہیں سنی تھی؟ ان آیتوں کو مدینے والوں نے نہیں سنی تھی؟ پیغمبر گرامی اسلام کو شاید چونکہ نبی ہیں، عالم کے تمام علوم کے مالک ہیں، آئندہ سے باخبر ہیں، اسی لیے نبی شاید امام حسین کی اس طرح کے مقامات کو بیان کر رہے ہوں۔ ایک دفعہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، دیکھو یاد رکھو یہ دنیا والوں، حسن اور حسین امام ہیں، چاہے وہ لوگ صلح کریں چاہے جنگ کریں، ان کو امام کی نگاہ سے دیکھو، ان کو ایک رہبر کی نگاہ سے دیکھو۔ کہیں امام حسن اگر صلح کرنے لگے تو دلوں میں شک پیدا مت ہونا، اگر امام حسین جہاد کے لیے قیام کرنے لگے تب بھی دلوں میں کھلبلی نہ مچے، چونکہ یہ دونوں امام ہیں، چاہے جنگ کریں چاہے صلح کریں۔ تو یہ مقام ان سب کو کیا مدینے والوں نے نہیں سنا؟ ان تمام روایتوں پر تھوڑی سی ہم اور آپ جب دقت کرتے ہیں تو 28 رجب میں کیوں امام حسین نے سفر کا آغاز کیا واضح ہو جاتا ہے۔ ضرور ایسا ماحول مدینے میں پیش ہوا آیا ہوگا کہ جس کے بنا پر امام حسین ابوالفضل عباس سے فرما رہے ہیں، ابوالفضل عباس آپ یہ مدینہ ہمارے رہنے کی جگہ نہ رہے، سامان کہ تیاری کرو، سفر کا آغاز کر لو عباس۔ اور اس کے بعد امام حسین اسی مدینے کو چھوڑتے وقت جملہ فرماتے ہیں کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوفی خذینی، اگر دین محمد مجھ حسین کے خون کے بغیر یا مجھ حسین کے قتل کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا تو اے تلواروں آؤ حسین کو ٹکڑا ٹکڑا کر دو۔ تو یہ جملہ قیام نہیں ہے، ان میں میسج نہیں ہے۔ اس واقعے سے پہلے مروان آیا امام حسین کے پاس، بیعت مانگی ہے نا کہ اب یزید خلیفہ ہوا ہے، اب آپ ان کی بیعت کیجیے۔ تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، لیکن امام حسین ایک کردار بتا رہے ہیں۔ دیکھو یہ جو پیام جو سفر میں آغاز کر رہا ہوں یہ صرف 67 ہجری یا 61 ہجری تک محدود نہ رہے، یہ قیامت تک رہے گی، لہٰذا میرے پیام کی ابتدائی میسج یہ رہے کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا حسین یزید جیسے کی بیعت، شرابی کی بیعت نہیں کر سکتا، چاہے وہ سن 61 ہجری میں ہو، چاہے وہ آج سن 21ویں صدی میں ہو، چاہے قیامت تک کسی اور زمانے میں ہو، کہ اگر میرے کردار پر چل رہے ہوں، اگر حسینی ہو تو وہ میرے راہ پہ چلے گا، جو یزیدی ہوگا وہ یزید کے راہ پہ چلے گا۔ کردار بیان کر رہا ہے امام حسین۔ اور یزید نے کیا کیا؟ یزید نے کھلے عام اعلان کر دیا کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی نبی نہیں آیا تھا، یہ تو بنی ہاشم کی ڈھونگ تھی۔ وحی کا بھی انکار، قرآن کا بھی انکار، رسالت کا بھی انکار۔ اس وقت امام حسین قبر رسول پر آ کر کیا فرماتے ہیں؟ نانا یہ یزید کو کس نے سمجھا دیا کہ آپ کا کوئی وارث نہیں ہے؟ نانا میں آپ کی دین کو بچاؤں گا، نانا میں قرآن کو بچاؤں گا، نانا میں رسالت کو بچاؤں گا۔ اس کا مطلب واضح ہو رہا ہے کہ ماحول کیا بن رہا تھا، کیوں یہ سفر کرنا پڑا امام حسین کو۔ امام حسین خود فرماتے ہیں کہ بدعتیں زندہ ہو چکی ہیں، سنتیں مر چکی ہیں، دین رسم و رواج میں ہو چکی ہیں، لوگ لغلقے زبان سے صرف دینی باتیں کرتے ہیں، عمل دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ ماحول بن چکا ہے۔ اب اس وقت امام حسین اپنے پیغام کا آغاز کر رہے ہیں، دیکھو میں اس سفر کا آغاز کر رہا ہوں
تو میں کوئی فساد کرنے کے لیے، حکومت کرنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے نہیں کر رہا ہوں. کیا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نبی کی سیرت پر عمل کروں، والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں. تو اس سیرت کو زندہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس قیام کو زندہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ جب ماحول ہوا تو اس وقت امام حسین نے اس قیام کا آغاز کیا. تب کہا ابوالفضل عباس اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. جب مروان جیسے لوگوں نے امام حسین کو قتل کرنے کی سازش کی تو امام حسین نے کہا کہ اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ایسے ماحول میں جب دین کا انکار ہوا، جب رسالت کا انکار ہو، جب وحی کا انکار ہو، تب امام حسین ہم اور آپ کو میسیج دے رہے ہیں تو اس ولو میرے نبی، میرے نانا کے نبی کا شہر بھی ہو تو وہ شہر بھی رہنے کے لائق نہیں ہے. چاہے وہ جگہ جہاں قرآن نازل ہوئی ہو وہ جگہ پہ رہنے کے لائق نہیں ہے. تو اس موقع پہ اپنے کو، اپنے اولاد کو، اپنے اصحاب کو، اپنی بہنوں کو، سب کو لے کر چلو جہاں پہ دین کی حفاظت ہو سکے. تو امام حسین کی اس تحریک نے، امام حسین کا بہت بڑا احسان ہے آج کے مسلمانوں پر، چاہے مسلمان شیعہ ہو، چاہے مسلمان سنی ہو. آج اگر نمازیں ہو رہی ہیں، مسجدیں آباد ہیں، حسینیہ آباد ہیں، اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان سب میں امام حسین کے 28 رجب کی قربانی ہے. امام حسین اور اصحاب حسین اور انصار حسین اور اولاد حسین کی قربانی ہے جس کی بنا پر آج ہم تک نماز ہیں. تو لہٰذا جوانوں فخر کرو کہ ہم حسینی ہیں اور اس مشن کو سمجھنے کی کوشش کرو. قیام امام حسین کا ہدف و مقصد کیا ہے؟ قیام امام حسین کا ہدف و مقصد یہ ہے کہ دین محمد زندہ ہو، سنتیں آباد ہو، بدعتیں ختم ہو. کل کی رات 27 رجب بعثت پیغمبر کی رات، دن تھا نا، کل کی رات جو بعثت پیغمبر کی رات تھی، تو اس میں پیغمبر جب مبعوث میں رسالت ہوئے کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو ایک زندگی کا طریقہ سکھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ تمہاری زندگی کیا ہے، تم کس لیے پیدا ہوئے ہو. اور اس پیام کو بچانے کا آغاز 28 رجب میں ہوا. مجھے نہیں پتا کہ ان میں کیا حکمت ہے کہ جس تاریخ میں دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے رسول کو مبعوث کیا، اسی تاریخ کے ایک دن بعد دین کو بچانے کے لیے امام حسین کی تاریخ میں سفر کا آغاز ہوا. تو یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہے، کچھ چیزوں میں ہم اور آپ کو سوچنا بھی ہے. بعثت اور امام حسین کے سفر کو ساتھ رکھ کر شاید ہم اور آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہو، دیکھو 27 رجب میں جس دین کو، جس رسالت کو، جس پیام کو، جس نماز کو، جس روزے کو تم لوگوں تک خدا نے اپنے نبی کے ذریعے پہنچایا تھا، وہ 28 رجب میں حسین بچانے جا رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اب وہ کیا تھا پیام؟ پیام امام حسین کیا تھا؟ جب نبی کو مبعوث کیا تو کیا ہے؟ کہا قرآن میں خود خداوند فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک نبی کو بھیجا، ہم نے ہر امت میں ایک نبی کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے دیکھو خدا کی اطاعت و بندگی کرو، طاغوت اور ظالم اور ستمگر سے پرہیز کرو، دوری اختیار کرو. یہ دو میسج ہے یہاں پہ. پورے نبی کے مبعوث میں رسالت ہونا، نبی کو نبی بنا کے بھیجنے کا ہدف و مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ بندے خدا بنے، بندگی کریں. تو یہاں پہ بہت سے لوگ پوچھ سکتے ہیں صرف ہم رکوع اور سجود کرتے رہے یہی بندگی ہے؟ نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے؟ عزیز من، بندگی صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے. آپ مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. غریبوں اور یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. پڑھائی کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی بندگی ہے. اپنے بچوں کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ بھی بندگی ہے. ماں باپ کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے.
عبادت صرف یہ تو نہیں ہے، حتی راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا بھی عبادت ہے۔ اب ہم اور آپ سمجھیں کہ گلی اور سڑک کی رکاوٹ کو دور کرنا عبادت ہے، نہیں، ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی بہت سی رکاوٹیں ہیں، اس کو بھی دور کرنا عبادت ہے۔ کبھی کبھی روایتوں میں ہے کہ بہترین گھر کا ہونا، بہترین سواری کا ہونا انسان کے لیے اچھا ہے، تو ہر انسان سمجھتا ہے یار میرے پاس تو اتنی بہترین بلڈنگ ہے، تو اس روایت مطلب میں خوش نصیب ہوں، سعادت مند ہوں، چونکہ روایت ہے کہ جس کے پاس بہترین گھر ہو وہ خوش نصیب ہے، جس کی اچھی سواری ہو وہ خوش نصیب ہے۔ تو اس حساب سے تو میرے پاس تو یہ سامان ہے، یہ سواری ہے، بہتر ہوں۔ اب جس کے پاس نہیں ہو نا امید ہو جائے۔ تو کبھی کبھی روایتوں کے سمبلک کو معصوم نے توضیح دیا کہ دیکھو وسیع گھر سے، بہترین گھر سے مراد کیا ہے؟ کہ نبی نے فرمایا کہ اس سے مراد صبر ہے، جس انسان کے پاس صبر ہو تو اس کی زندگی خوشگوار ہے۔ بہترین سواری سے مراد علم ہے، کیونکہ سواری انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچاتی ہے، ویسے ہی علم ہے، بہترین سواری علم ہے کہ انسان کو ایک مقصد سے دوسرے مقصد تک پہنچاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں پر دقت کریں کہ نبی آئے کس لیے؟ تاکہ ہم اور آپ کو بندگی تک پہنچائیں، بہترین بندے خدا بنیں، اطاعت الہی میں ملبوس ہوں۔ ہمارے اور آپ کی خلقت کا ہدف و مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم خدا کی عبادت کریں۔ تو میں آپ سے پوچھوں، کیا عبادت بغیر معرفت کے ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے کہوں کہ آپ کو آپ کے دوست نے دعوت دی اور آپ بھی آپ کے دوست کے ساتھ چلے گئے، مثلا 2 نفر ہیں، ایک کو بلایا، آپ ساتھ میں چلے گئے ہوں گے۔ آپ کے بھائی کو بلایا، آپ بھائی کے ساتھ چلے گئے، دعوت میں چلے گئے۔ اب وہاں پہ دیکھا کہ بہترین دسترخوان بچھائے ہوئے ہیں، انواع و اقسام کے کھانا ہے، آپ نے کھا لیا، پیٹ بھرنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ ڈھونڈتے ہیں کس نے، میرے بھائی کا کون سا دوست ہے جس نے اتنا بہترین اہتمام کیا؟ ڈھونڈیں گے نا آپ اور ہم، کوئی بھی ڈھونڈیں گے۔ کس لیے ڈھونڈیں گے؟ تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکیں، بھائی صاحب آپ نے بہترین دسترخوان بچھایا، بہترین انواع و اقسام کے کھانے ہمارے لیے آپ نے تیار کیے، آپ کا شکریہ۔ تو یہ تلاش کرنا جو ہم پہ احسان کی، اس کا تلاش کرنا ہماری فطرت میں۔ تو یہ پوری کائنات کے انسانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس خدا نے ہم اور آپ کو بہترین آب و ہوا دی، بہترین دنیا دی، جس میں ہم بہتر طریقے سے زندگی کر سکیں۔ اگر اس میں نور زیادہ ہو جائے ہم زندہ نہیں رہ سکتے، اس میں ٹھنڈک زیادہ ہو جائے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ بہترین ماحول دیا، علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے، بہترین لوگ دیے، یونیورسٹیز دیے، ہم اور آپ کو صحت و سالم اور عقل کا مالک بنا کے بھیجا۔ ہماری آنکھیں کام کرنے لگی، ہمارے کانیں کام کرنے لگے، ہمارے اعضاء و جوارح کی نعمت ہمیں عطا کی۔ ان ساری نعمتوں کو دینے والے کو کیوں انسان نہیں ڈھونڈتا کہ یہ کس نے دیا ہے؟ جس دن ہم اور آپ ان تمام چیزوں کو ڈھونڈنے لگے اور اس کے مطابق عمل کریں گے، تب ہم اور آپ کیا ہوں گے؟ ہم اور آپ اپنی خلقت کو سمجھ جائیں گے۔ مجھے پیدا کیا تھا تاکہ میں خدا کی بندگی کروں، کیونکہ بندگی کرنے کے لائق وہی خدا ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، جس نے آب و ہوا کو بنایا، جس نے خود مجھے اشرف المخلوق بنایا۔ اب اگر ہم انسان اپنی عقل پہ ہی زور دیں کہ بھئی ہم سب کچھ اپنی عقل کے ذریعے ہی سمجھ سکتے ہیں، تو شاید بہت سے حقائق تک ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر یہ نبی نہیں ہوتے، نبی پر وحی نہیں آتا، آپ کو کیا پتا کہ جنت کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، صحیح غلط کیا ہے؟ یہ انبیاء آئے جبھی ہمیں بتایا۔ ہم اور آپ ظاہر میں تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، خوشبو آتی ہے، اچھے لگتے ہیں، لیکن اگر انسان اندر سے گندے ہو تو ظاہری کپڑا بھی اسے روک نہیں سکتا۔ اگر انسان کے اندر سے بدبو آ رہی ہو تو ظاہری عطر اس پہ کام نہیں کرتا۔ لیکن وہ کس سے سمجھیں؟ ہمارے اور آپ کے عقل میں وہ کسوٹی نہیں ہے، یا ہمارے آپ کے پاس وہ وسیلہ نہیں ہے۔ اگر نبی اور وحی کو چھوڑ دیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔
اگر نبی آ کے ہم اور آپ کو نہیں بتاتے کہ جھوٹ بولنے والے کی منہ کی بدبو سے آسمان کے فرشتے پریشان ہوتے ہیں، تو ہم اور آپ کی عقل لاکھ آب و ناب سوچنے لگے، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہمیں وحی کے ذریعے خدا یہ نہیں بتاتا کہ غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، تو ہماری عقل نہیں سمجھ پاتی۔ لیکن کتنی بڑی نعمت ہے خدا نے ہم اور آپ کو دی ہے۔ ایک نبی کے زمانے میں ایک عورت روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کرتے ہوئے نبی نے دیکھا۔ نبی نے فرمایا روزے سے ہو؟ کہا روزے سے ہو۔ کہا اب تمہارے روزہ باطل ہو گئی، افطاری کر لو۔ کہا یا رسول اللہ میں روزوں سے ہوں۔ کہا روزہ باطل ہو گئی، تم نے ابھی اپنے بھائی کے مردار گوشت کھائے۔ اب وہ نبی نے اتفاق سے اس دوران اس کو دکھایا، جب اس نے طے کی تو گوشت کا ٹکڑا آیا۔ تو یہ تو نبی نے دکھایا نا، وہ آنکھ تو نبی کے پاس ہے، وہ صلاحیت تو نبی کے پاس ہے۔ اگر نبی آ کے ہم اور آپ کو نہیں بتاتا کہ دیکھو غیبت کرنے کا یہ وجہ ہے کہ اپنے مرے ہوئے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، تو کبھی انسان گوارا کرے گا کہ میرا بھائی مرا بھی ہو اور مردار کا گوشت میں کھا رہا ہوں؟ غیبت کرنا یعنی اتنا۔ اور یہ تعلیم کون ہمیں بتاتا؟ اگر نبی نہیں ہوتے، وحی نہیں ہوتی، تو ہم اور آپ اس کو پہچان سکتے ہیں؟ نہیں پہچان سکتے۔ تو وحی کا ہونا ضروری ہے۔ ہم اور آپ میں وہ توانائی، وہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ ہم اور آپ ہر چیز کے صحیح اور غلط کو پہچان سکیں۔ ایک عارف جناب رجب علی، بہت مشہور عارف گزرے ہیں۔ ایک دفعہ ایک عالم دین کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا کہ میرے کاروبار بالکل خراب ہو چکا ہے، میں تمام کوشش کر رہا ہوں لیکن میں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں، میرے بزنس روز بروز بدتر ہوتے جا رہا ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتائیے تاکہ میں اس پہ عمل کروں۔ اس عالم دین نے بھی کچھ وظیفہ دیا لیکن کچھ فرق نہیں پڑا۔ کچھ دن کے بعد وہ عالم دین اس عارف بزرگ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، وہ تاجر فوراً آتا ہے، آقا آپ نے مجھے جو وظیفہ بتایا تھا اس وظیفے کو میں روزانہ عمل کر رہا ہوں، تب بھی میری زندگی نہیں بدل رہی ہے، تب بھی میری زندگی نہیں سدھر رہی ہے، آپ بتائیے میں کیا کروں؟ تو اس وقت عالم دین بتاتے ہیں جاؤ اس عارف بزرگ سے آپ بات کرو، اپنی پریشانی کو اس عارف سے بتاؤ۔ جب وہ شخص آتا ہے، آنے کے بعد اس عارف کے پاس آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ آقا میری یہ پریشانی ہے، مجھے کوئی وظیفہ دیجئے۔ تو وہ عارف بتاتے ہیں کہ وظیفے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا تمہاری بہن کا شوہر مر گیا تھا، اس کی یتیم بچوں پر تم نے ایک بار بھی ان کے سروں پہ ہاتھ نہیں پھیرایا۔ تمہاری پریشانی یہ ہے کہ تم ان یتیموں سے دور ہو چکے ہو، تم نے ان یتیموں کو سہارا نہیں بنے ہو، جاؤ ان کا سہارا بنو، خود بخود تمہارے یہ بزنس ٹھیک ہوتا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنی بہن کو گھر لایا، ان کے بچوں کو سنبھالا، تو آہستہ آہستہ میرے بزنس میں ترقی آنے شروع ہو گئی۔ عزیز جوانوں، بزرگوں، ہم اور آپ کو بہت سے ہمارے گناہوں کا نہیں پتا کہ کس گناہ کے سزا کی بنا پر ہم اور آپ پریشانی میں ہیں، ہم اور آپ کو نہیں پتا۔ اگر اس طرح کے عارف، اس طرح کے علماء آ کے نہیں بتاتے تو ہم اور آپ کو نہیں سمجھ میں آتا۔ انہی کا کوئی ایک شخص تھا تو اس نے اپنی بیوی کی بیماری کی شکایت کیا، آقا میری بیوی ہمیشہ بیمار رہتی ہے، کوئی تعویذ بتائیے، ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ تب بھی وہ بتاتے ہیں کہ دعا اور تعویذ سے بھی کام نہیں چلے گا۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا اس تمہاری بیوی نے یعنی تمہارے بچے کو، جو اس کی بھی بچہ ہے، اس کو ایسا مارا ہے، اس بچے کی آہ کی بنا پر، وہ آہ خدا نے سن لی ہے، اس کے بنا پر یہ بیمار ہے، جاؤ بچے کے دل کو دبا لو، بچے کے دل کو جیت لو، کھلونے خرید کے لے جاؤ، بچے کو سدھارو، بچے کو اپنے اوپر خوشحال کرو، اپنے کو راضی کرو، بچے کو، تمہاری بیوی کی طبیعت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ جوانوں، بزرگوں، ہم اور آپ بھی اگر اپنے ماں کو، اپنے والد کو آہ کرتے ہیں تو وہ آہ بھی خدا سنتا ہے۔ اگر ہمارے والدین ناحق ہوں، تو اگر ہمارے والدین کی آہ ہم اور آپ کو پڑ جائے تو کیا اس کا اثر ہم پہ نہیں ہوگا؟ آج بہت سے جوان کیوں ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں؟ ہم اور آپ نہیں دیکھتے کہ ایک دم جوان مر جاتا ہے۔ آج کل بہت حالات، فجائی موت جو ہے آخر زمان کی علامت سے ہے، اتفاقاً کوئی جوان مر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ۔ آج زندانوں میں دیکھیں ہزاروں جوان، آج ہاسپٹل میں دیکھیں ہزاروں جوان بیمار، کیوں؟ نہ جوانوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، پریشانی ہے، جاب نہیں مل رہا ہے، ان کی زندگی سیٹل نہیں ہو رہی ہے، بہت سی جوانوں کو پریشانی ہے، کیوں؟ ایک وجہ
علماء فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر میں جو ماں باپ ہیں نا ان کو ستانے کی بنا پر فخر الدین رازی بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، ہے نا، اہل سنت کے بہت بڑے مفسر قرآن جنہوں نے تفسیر کی ہے، اتنے بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے بچپن میں کھیلتے کودتے وقت کسی چڑیا کو پکڑنے کے بعد زندہ اس چڑیا کے پیر کو اس کے جسم سے جدا کیا. یہ حالت ان کی ماں نے دیکھ لی. ماں نے وہیں پہ بد دعا دی کہ خدا تیرے پیر کو بھی توڑ دے. وہ فخر الدین رازی عالم ہو چکا ہے، کتاب تفسیر لکھ چکے ہیں. ایک دفعہ اپنے سواری سے گرتا ہے، اپنے گھوڑے سے، اس زمانے میں گھوڑا خچر گدھا جو بھی ہو، اس سے وہ گرتے ہیں، ان کا پیر ٹوٹ جاتا ہے. ان کو سمجھ میں آتا ہے یہ میری ماں کی بد دعا تھی جو مجھے آج ملی ہے. لہذا جوانوں، نہ ماں باپ کو کہ سزا پہ آہ کہو، نہ ایسے کام کرو جس سے ماں باپ ہم اور آپ کو آپ دے دیں، کیونکہ اس کا سزا ہم اور آپ کو ملتا ہے. اگر ماں باپ زندہ ہے غنیمت جانو. کسی عالم دین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عارف اور کسی بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری پریشانی کو دور کیجئے، دعا کیجئے. نہیں، چاہے اپنے والد سے کہیے، والدہ سے کہیے کہ والد میرے لیے دعا کیجئے. میں آج ایگزام دینے جا رہا ہوں، میں فلانا جاب کے لیے انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کیجئے. ایک دن آزمائیے اس نسخے کو. اپنی زندگی میں ایک دن ماں باپ کو راضی کر کے دیکھیے اور ایک دن اپنی زندگی میں ماں باپ کو ناراض کر کے دیکھیے، تب دیکھیے آپ کی زندگی میں کیا فرق آتا ہے. بہت ضروری ہے. آیت اللہ برجردی کون ہے؟ بہت بڑے عالم دین ہے نا اپنے شیعہ، جن کی پوری دنیا تقلید کرتے تھے امام خمینی سے پہلے. وہ آیت اللہ برجردی کیسا آیت اللہ برجردی بنے؟ جب وہ ایام طلبگی میں ہے، ابھی بہت چھوٹے ہیں، 15-16 سال کی عمر میں، جب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی والدہ ان سے بتاتے ہیں کہ جائیے جا کے والد کو بلا لیجئے کھانے پہ. آیت اللہ مراشی آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ والد اپنے کتاب خانے میں پڑھتے پڑھتے سو گئے ہیں. اب ایک طرف سے والدہ کے حکم کی تعمیل ہے، دوسری طرف سے والد سوئے ہوئے ہیں. اب کیا کریں؟ اسی دوران آیت اللہ برجردی کہتے ہیں اسی دوران میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں بیٹھ کر والد کے تلووں کو، پاؤں کے تلووں کا بوسہ لے لوں گا. وہ جھک گئے، تلووں کا بوسہ دینے لگے تو اس کے گرماہٹ سے ان کے والد کی آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو ان کے والد کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا اور یہ دعا تھی کہ تو اے میرے بیٹا، تو زندگی میں کامیاب، تو پورے عالم اسلام کے لیے باعث فخر. آیت اللہ برجردی جنہوں نے آج تقریباً ایران میں سب سے بڑا کتاب خانہ ان کا ہے، کس وجہ سے؟ انہوں نے استجاری نماز کے ذریعے، استجاری روزے رکھ کر قدیم کتابوں کو جمع کر کے لیے آج بہت بڑا سورس ہے عالمی اسلام میں اسلامی تعلیم کے لیے آیت اللہ برجردی کی کتاب. وہ آیت اللہ فرماتے ہیں آج جو کچھ بھی میں ہوں میرے والد کی دعا ہے. اب اس سے بڑھ کر اور میں کیا نوجوان ہوں. شیخ انصاری، آیت اللہ شیخ انصاری کی کتاب آج بھی ہماری حوزے میں سب سے بڑی کتاب ہے. جو مجتہد بننا چاہتے ہیں، جو حوزے کی لاش کتاب ہوتی ہے، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں پی ایچ ڈی کی لاش بک جس کو پڑھنی چاہیے، وہ ان کی کتاب ہے. اصول فقہ آج بھی ہے مقاصد کے نام سے. ان کے والدہ کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا وہ سینہ سر پیٹنے لگے. ان کے شاگردوں نے کہا ابا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ تو صبر کیجئے، اتنے بے چینی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں تم لوگوں کو نہیں پتا آج میں نے کسے کھویا ہے. آج میں شیخ انصاری ہوں تو ان کی وجہ سے، میں کچھ بھی نہیں ہوں اگر یہ نہیں ہوتی. ان کی دعاؤں کی وجہ سے میں سب کچھ ہوں. جوانوں، ماں باپ یہ ہے. اپنے گناہوں کو بخشنا چاہتے ہو، اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو، اپنی کامیابی چاہتے ہو، سب کا ایک ہی رمز ہے، ماں باپ کے دل جیتو. اگر ماں باپ باحیات نہیں ہیں، جاؤ ان کے قبر پہ، ان کے قبر پہ جا. چونکہ ماں باپ جتنا زندگی میں ہماری زندگی اور ہماری بے چینی سے، ہماری پریشانی سے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے والدین قبر میں بھی پریشان رہتے ہیں ہمارے آپ کی حالت کو دیکھ کر. تو قبروں پہ جایا کریں، جا کے دعا کریں والدہ دیکھو میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر بھی مرنے کی حالت ہے،
اے والدہ میرے لیے دعا کیجیے، میری عاقبت بخیری کے لیے دعا کیجیے، اے والد میرے لیے دعا کیجیے، بہت ضروری ہے جوان۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو خدا نے ہر ایک کو دے رکھا ہے، بس وہ ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کتنا اس سرمایہ سے فائدہ اٹھائیں۔ اس دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس والدین نہیں ہے، میرے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے۔ یہاں سے جان آیت اللہ کشمیری بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں نا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آقا مجھے دنیا چاہیے، مجھے رزق چاہیے، مجھے مال چاہیے، مجھے دین چاہیے، بتائیے میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان سب کا ایک ہی نسخہ ہے، کہا جاؤ نماز شب پڑھ لیا کرو۔ لیکن بہت سی بیماریوں کو علماء جانتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو یہ سب آ جائے تو نماز شب پڑھ، ایک ہفتہ اپنی زندگی میں پڑھ کے دیکھیے جوانوں کہ کیا اثر ہوتا ہے، کیونکہ علماء نے ایسے ہی تو وصیت دی کہ ایگزام ہے آپ کے، ایگزام سے ایک ہفتہ پہلے پڑھیے، دیکھیے ایگزام کا کیا اثر ہوتا ہے۔ انٹرویو ہے، انٹرویو سے ایک ہفتہ پہلے نماز شب پڑھ کے بھی دیکھیے۔ اپنی شادی کرنے جا رہے ہو آپ لوگ، اپنی زندگی کے پارٹنر کو چوائس کرنے سے ایک ہفتہ پہلے نماز شب پڑھ کے بھی دعا کیجیے، دیکھیے کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ شیخ قاضی آیت اللہ قاضی بہت مشہور عارف گزرے ہیں عراق کے، عراق کے بدماش، گلی میں چور ڈکیٹ ایسا کرنے والا ایک شخص، اس کو برے الفاظ تو اس کو سلام نہیں کرتے تھے، یہ آیت اللہ ان کو سلام کرتے ہیں۔ اب ان سے ان کی دونوں کے آپسی تعلقات اچھے ہیں، لیکن آیت اللہ کو پتا ہے یہ بہت برا آدمی ہے، ہاں بدکار ہے، گنہگار ہے، چور ہے، ڈکیٹ ہے، لوگوں کی چوری کرتے ہیں، سامان کی چوری کرتے ہیں، لوگوں کی دکانوں کی چوری، دکانوں سے مال ہڑپ کرتے ہیں۔ لیکن یہ آیت اللہ کیا کرتے ہیں، ایک دن اس کے پاس راستے میں جب بھٹک کر مل جاتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ہم دونوں میں دوستی ہے، یہ تو قبول کرتے ہو؟ کہا ہاں، مجھے آپ کے یہاں میرا احترام زیادہ ہے، آپ کے میرے دل میں۔ کہا اگر تم میرے دوست ہو تو دوستی کا کچھ تقاضا ہے۔ کہا کیا ہے بتائیے؟ کہا میں کچھ کہوں تو تم عمل کرو گے؟ دیکھیں ایک جگہ پہ کچھ جگہوں پہ ہمیں ایسا بھی بننا چاہیے، یہ ہمارے اندر یہ خصلتیں آنی چاہیے، یہ صفت آنی چاہیے۔ کہا میں کیا کروں؟ کہا تم دیکھو آج نماز شب کے لیے اٹھ جانا۔ وہ کہتا ہے آقا میں پوری رات کلب میں، گناہوں میں، فحاشا کی جگہوں پہ رہتا ہوں، میری آنکھ کیسے کھلے گی اس دوران نماز پڑھنے کے لیے؟ کہا وہ میری ذمہ داری تیری آنکھ کھولنا، تم یہ وعدہ تو کر لو جب تیری آنکھ کھل جائے گی تو تم نماز پڑھ لو گے۔ وہ آیت اللہ ہے، عالم ہے، عارف ہے، تصرف سے اس کی آنکھ کھول دیتا ہے۔ جب آنکھ کھل جاتی ہے تو اس دوران سردی ہے نا، برف توڑ کر وضو کرنا پڑتا تھا لوگوں کو حوض کے پانی سے۔ وہ اب وہ آتا ہے حوض کے پاس، آنے کے بعد انسان کیسے بدلتا ہے جوانوں، تو کبھی کسی کو گنہگار اتنا معصوم، خدا پتہ نہیں کب کیسے اس کو جگہ دے، اس ٹائم میں آ کر برف کو توڑتا ہے، توڑنے کے بعد پانی اپنے چہرے پر، اپنے ہاتھوں پر ڈالتے ہوئے کہتا ہے پروردگارا جو اس ٹائم تیری عبادت میں مشغول ہے ان عابدوں اور عارفوں کے توسط سے مجھے بخش دے۔ وہ یہ دعا کرتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ بعد میں عارف اور مومن بن کے مرا ہے، مستجاب الدعوہ بن کے مرا ہے، صرف عالم و مومن نہیں، اس سے بھی کوئی کہتا تھا دعا کرو تو اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ یہ ہے خدا۔ اگر انسان حقیقت میں توبہ کر لینا کہ پروردگار مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو معاف فرما، تو خدا کے ہاں کوئی کنجوسی نہیں ہے جوانوں۔ خدا ہمارے ماں باپ سے 70 گنا ہم سے محبت کرتا ہے، تو ہمارے ماں باپ اگر ہمارے غلطیوں سے درگزر کرتا ہے تو وہ ارحم الراحمین ہے، خدا ہے، لیکن صرف طلب کریں ہم اور آپ۔ لہٰذا ان فرش عذاب پہ آتے ہو جوانوں، یہ غنیمت ہے، ان کو غنیمت جانیے۔ یہاں یہ خود کو تذکیہ، چونکہ پورے انبیاء کا مقصد ہے، امام حسین کا یہی مقصد ہے کہ ہم اور آپ اچھے انسان بنیں۔ جب آپ اچھے انسان بنیں گے، بابصیرت انسان بنیں گے، خود بخود عبادت خدا میں آپ مشغول رہیں گے۔ یہ سب بندگی ہے، یہ جتنے بھی واقعات ہم اور آپ نے کہا یہ سب بندگی ہے۔ کہاں اس میں روزہ ہے، کہاں اس میں رکوع ہے، کہاں اس میں سجدہ تھی، یہ سب کے سب بھی ہم اور آپ اتنا رحیم بنے، ایک عزادار اتنا رحیم بنے کہ جو نماز کے لیے عزاخانے میں نہیں آتے ہیں اس کے لیے وسیلہ بنے۔ اگر ہمارے اور آپ کے دوست آج کلبوں میں، فحاشا میں جا رہے ہیں تو ایک دن اس کو آپ پکڑ کے لے آؤ، بھائی چلو ایک دن تو کم سے کم مجلس میں میری وجہ سے چلو، ہم سب روم میٹ ہیں، ہم سب کمرے میں رہتے ہیں، بھائی ایک دن ہمارے پاس چلو، یہ وسیلہ بننا ضروری ہے، یہ دل پیدا کرنا ضروری ہے۔
لہٰذا آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں جو گنہگار شخص اس فرش عذاب پر آیا ہو اور اس کے بعد چلا جائے تو اسے آپ گنہگار مت کہو، یہ فرش عذاب ہے۔ لہٰذا آج ہم اور آپ فرش عذاب پر ہیں، گنہگار ہے ہر انسان۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا انسان میں گنہگار نہیں ہوں، میں خطا کار نہیں ہوں۔ انسان خود خطا کا پتلا ہے، خطا کرنا ہماری اور آپ کی صفت ہے، تو خطا کرنا بری بات نہیں ہے، خطا پہ ندامت نہ ہونا بری بات ہے، خطا سے پلٹ کرنا آنے کی یہ سوچ رکھنا، نا امیدی مایوس ہونا یہ غلط ہے۔ اگر ہم اور آپ سے غلط ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، غیبتیں ہوئی ہے، حسد ہوئی ہے، تو آپ ایک قبۃ الحسین میں اس مجلس حسین میں سر کو جھکائیے، کہیے پروردگار میں گنہگار ہوں، میں خطا گار ہوں، لیکن آج مجھے توفیق ہوئی ہے اس فرش عذاب پر آنے کی، پروردگار مجھے بخش دے، پروردگار مجھے روک دے، پروردگار مجھے گناہوں سے تو ہی بچا سکتا ہے، پروردگار مجھ پر رحم فرما۔ یہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے عزیزوں۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جو ان راتوں میں وقت کے امام کو وسیلہ بنائے، تقاضا کرے یا امام الزمان، مولا ہم خطا گار ہیں، گنہگار ہیں، مولا ہم صرف لغلغے زبان پہ کہہ رہے، کاش آپ آ جاتے عزیزوں، اگر دل سے پکارے ایک دفعہ مولا امام الزمان کو، مولا ہم آپ کے عصر کے، آپ کے زمانے کے عذاب و انصار، کربلا کے عذاب و انصار نے مولا حسین کو تنہا نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ وقت کے حسین کو جانتے تھے، وقت کے امام کی معرفت رکھتے تھے، لیکن مولا میں کتنا گنہگار ہوں، میں کتنا آپ سے دور ہوں، لیکن مولا آج فرش عذاب پہ آیا ہوں، آج میں متوجہ ہوں، مولا آج سے میں آپ کے بارے میں پڑھوں گا، مولا میں آپ سے قریب ہونا چاہوں گا۔ تو دیکھیے جوانوں، جتنا ہم اور آپ مولا سے نزدیک ہونا چاہیں گے اتنا مولا ہم سے نزدیک ہوں گے۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کے صبح و شام مولا امام زمانہ کی دعاؤں سے شروع ہو، صبح اٹھے تو کہے السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، رات میں جب سو جائے خدا حافظ مولا امام الزمان، مولا مجھے صحت و سلامتی نعت فرما، مولا میں اس برا شب دور میں جگہ جگہ گناہ، جگہ جگہ فساد، جگہ جگہ مجھے فحاشی کی طرف لے جانے کی راہیں کھلی ہے، لیکن مولا باپ کی اگر نظر کرم ہم پہ رہے تو یہ سب میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ لہذا دماغ سے دعا جوان، آزاداران مظلوم کربلا ایک دوسرے کے لیے دعا کرے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں جب آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن آزاداران مظلوم کربلا بہترین وسیلہ عبداللہ الحسین، بہترین وسیلہ ابوالفضل العباس، خدا سے نزدیک ہونے کے لیے بہترین وسیلہ شہداء کربلا ہے۔ ہم اور آپ کو پتہ ہے کہ مولا حسین آج نانا کے قبر پہ آئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو نانا کے قبر پہ رکھا، اس کے بعد عرض کیا السلام علیکہ یا جدہ، نانا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ عزیزوں، مولا حسین نے اس کے بعد وہ تاریخی جملہ فرمایا اللہم ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، پروردگارا یہ تیرے نبی کا قبر ہے، میں تیرے نبی کی بیٹی کا فرزند ہوں، پروردگارا میں یہ جو سفر کا آغاز کر رہا ہوں، پروردگار اس سفر کے آغاز میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، خدا جو بھی میں یہ کام کروں اس میں تیری رضایت ہو، تیری نبی کی رضایت
ہو. یہ دعا کرنے کے بعد امام حسین قبر رسول پر روتے رہے. اتنا گریا کہ اتنے گریا کہ تصور کرے آج آپ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو, آج آپ اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہو, اپنے والدین کے قبر پہ ہو تو آپ کیسے گئے اپنے والدین کے قبر سے جدا ہوں گے. کتنا سخت ہے امام حسین کے لیے نانا کے قبر کو سے جدا ہونا. عزیزو امام حسین روتے روتے مولا کی آنکھ لگ گئی. مولا کے خواب میں کیا دیکھا, نانا رسول اللہ ہے, امام حسین کو آغوش میں لیے ہیں, اپنے سینے سے لگائے. امام حسین عرض کرتے ہیں نانا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے نانا. اس وقت رسول اللہ امام حسین سے فرماتے ہیں بیٹا حسین وہ وقت بہت نزدیک ہے, آپ میرے پاس آؤ گے. بس یہ گفتگو ہوئی تھی, امام حسین کی آنکھ کھل گئی تو امام حسین نے کیا فرمایا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. زبداران مظلوم کربلا مولا حسین قبر رسول سے جدا ہوئے ہیں نا. اب جو آئے ہیں بھیا کے قبر پر, بھیا حسن کے قبر پہ جب آئے ہیں تو راوی کہتا ہے اتنے جمائے ہوئے قدم, ارے جیسے کوئی شہزادہ آ رہا ہو. یعنی رسول اللہ کے قبر پہ جاتے وقت, بھیا کے قبر سے جدا ہوتے وقت امام حسین کے قدم ڈگمگا نہیں رہا ہے. امام حسین قدم کو جما کر جا رہے ہیں, لیکن راوی کہتا ہے جب امام حسین اپنی والدہ کی قبر پہ آئے ہیں تو ایسے لپک کے آئے ہیں جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے آغوش میں لپکتا. کوئی غم نہ دے سوائے غم عبداللہ حسین کے. ہاں امام حسین نے خود کو حضرت زہرا کی قبر پہ گرایا. اس کے بعد سلام کی, السلام علیکی یا اماں, اے میری والدہ میری آخری سلام قبول کیجئے. بس عزیزو قبر زہرا سے آواز آئی, وعلیکم السلام یا غریب امی, میرا سلام ہو میرے پردیسی بچے پر. اجرک والا تھا, اجرک والا تھا. التماس ہے عزیزہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم عبداللہ الحسین کے. عزاداران مظلوم کربلا بس امام حسین حضرت زہرا کی قبر سے جدا ہوئے. تمام سیدانیوں کو جمع کیا, اصحاب و انصار کو جمع کیا, سب کو سوار کیے آنے لگے. جب آنے لگے امام حسین بھی ذوالجناح پر سوار ہوئے. علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین نے اپنی سفر کو رات میں شروع کیا. مجھے نہیں پتا مولا نے کیوں رات میں شروع کیا ہوگا, لیکن میرا دل کہتا ہے شاید اس لیے کہ ارے زینب میں کچھ کہیں نامحرموں کی نامحرموں کی نظر سیدانیوں پہ نہ پڑ جائے, تو اسی لیے مولا نے شاید رات میں سفر شروع کیا ہو. عزیزو جب مولا آنے لگے تو ابوالفضل عباس کہتے ہیں آقا ایک دفعہ آپ اتر جائیے. کہا عباس کیا بات ہے؟ کہا آقا بنی ہاشم کے عورتوں کو آپ سے کام ہے. بھائی اتنا کہنا تھا مولا حسین زمین پہ آئے. آنے کے بعد کہا عباس بنی ہاشم کے خواتین سے کہیں آ جائیں. بس جب بنی ہاشم کی عورتیں آئی ہے نا تو کیا کہنے لگے, آقا ہم یہ کہنے نہیں آئے کہ آپ کربلا نہ جائیے, آقا آپ چلے جائیے. ہم یہ بھی کہنے نہیں آئے کہ آپ مدینہ نہ چھوڑیے. آقا آپ جا بھی سکتے ہیں. آقا ہم یہ بھی کہنے نہیں آئے ہیں کہ سیدانیہ زینب ام کلثوم کو رکھ کے جائیے, نہیں ان کو بھی آپ ساتھ لے کے جائیے. لیکن آقا بس ہم تو یہ کہنے آئے ہیں کہ جب سیدانیہ جا رہی ہو ہمارے درمیان سے وہ ہمیں برداشت نہیں. میں کہوں گا اے بنی ہاشم کے عورتوں, ارے ابھی تو زینب کے ساتھ عباس ہے, قاسم ہے,
مولا محمد ہے، حسین ہے، لیکن تم اس دن کو یاد کرو جب زینب ام کلثوم کوفہ اور شام کے بازاروں میں بے مغرب و چادر خارجی کہہ کر ان کو پکار رہے ہوں گے، اجنبیوں کی محفل میں ان بازاروں میں گزر رہی ہو تو زینب ام کلثوم کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی؟ لعنة الله على القوم الظالمين وسع له الذين